اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین گرامی، کربلا سے ہمیں بہت سارے پیغامات اور کئی ایک دروس جو ہماری اس زندگی کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، وہ سبھی دروس ہم کو کربلا سے ملتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم وہ دروس کا آپ کے سامنے ذکر کریں، عزاداری امام حسین علیہ السلام سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ عزاداری انسان کی فطرت سے جڑی ہوئی ہے، اور فطری امور کسی خاص علاقے، قوم و قبیلہ اور کسی عمر سے تعلق نہیں رکھتے، لہٰذا ہر شخص کسی نہ کسی انداز میں سوگ میں عزاداری مناتا ہے۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا انداز اور اس کا مقصد ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے مظلومیت امام حسین پر آنسو بہائے ہیں اور ان کے کارناموں کو یاد فرمایا ہے۔ انسان کا تعلق چاہے کسی بھی مسلک اور فرقے سے ہو اور وہ کوئی نقطہ نظر رکھتا ہو، کربلا وہ واحد نقطہ اشتراک ہے جہاں تمام مسلمان صدیوں سے متفق ہیں۔ لیکن طاغوتی سازشوں نے عقائد پہ حملہ کر کے مسلمانوں سے ان کی وحدت کو چھیننے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں اور اپنے اتحاد کے ذریعے سے دشمنوں کی وہ ناپاک سازشوں کو ہم ناکام بنائیں۔ انداز عزاداری جو بھی ہو یہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا، اہم تو یہ ہے کہ تعلق اور روحانی وابستگی ہو۔ کربلا ایک عظیم درسگاہ کا نام ہے۔ کربلا ہر بشر کے لیے، ہر قوم کے لیے تا قیامت درس ہے، خصوصاً جو قوم اسیر ہیں اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ سبھی کے لیے کربلا ہدایت، رہنما اور درس ہے۔ بس عزیزو، کربلا سے ہمیں دو کردار ملتے ہیں، ایک یزیدیت کا کردار اور دوسرے حسینیت کا کردار۔ یزیدیت جو بدبختی، ظلم، قتل و غارت گری کا استعارہ بن گئی، حسینیت جو عدل، امن و وفا اور تحفظ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ٹھہری۔ یزیدیت تمہیں توڑنے اور تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے، اور حسینیت تمہیں جوڑنے کے لیے، حسینیت اخوت، محبت اور وفا کی علمبردار ہے۔ یزیدیت اسلام کی قدریں مٹانے کا نام ہے، حسینیت اسلام کی دیواروں کو پھر سے اٹھانے کا نام ہے۔ یزیدیت قوم و ملت کا خزانہ لوٹنے کا نام ہے، حسینیت قوم و ملت کی امانت کو بچانے کا نام ہے۔ یزیدیت جہالت کا نام ہے، حسینیت علم کا نام ہے۔ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہمیں دو طرح کے پیغامات ملتے ہیں۔ ایک پیغام عملی جد و جہد، دوسرا امن کا پیغام۔ اسی بات کو ہم ایک سوال کے ذریعے سے ہم
وضاحت کریں گے کہ واقعہ کربلا نے کسے نجات دی، امت کو نجات دی یا ساری انسانیت کو کربلا کے واقعے نے نجات دی؟ اگر واقعہ کربلا امت کو نجات دی ہوتی تو واقعہ کربلا بھی دوسرے واقعات کی طرح بھلا دیا جاتا، لیکن یہ واقعہ کربلا نے ساری انسانیت کو جلا بخشی ہے، جو آج تک امام حسین علیہ السلام کا یہ واقعہ کربلا زندہ ہے، اسی لیے آج تک بھی اس کی یاد تازہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اگر امام حسین علیہ السلام اپنے عزیز جانوں کی قربانی نہ دیتے تو دنیا کا انسانیت پر سے اعتماد بھروسہ اٹھ جاتا۔ واقعہ کربلا ہمیں حریت اور آزادی کا درس دیتی ہے، واقعہ کربلا سے ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا درس ملتا ہے، کربلا سے ہمیں اخلاص کا درس ملتا ہے، کربلا سے ہمیں وفاداری کا درس ملتا ہے، کربلا ہمیں تسلیم و رضا کا درس دیتی ہے، کربلا ہمیں ادب جو نجات کا عامل ہے وہ درس دیتی ہے، کربلا سے عفت حجاب کا ہمیں درس ملتا ہے، اور کربلا سے ہمیں عزت و سربلندی کا درس ملتا ہے۔ بس واقعہ کربلا رہتی دنیا تک بہت سارے ایسے دروس کربلا سے ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ سانحہ جہاں انسان کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے درس دیتا ہے، وہیں یہ مقام عبرت بھی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے کا ہر لحاظ سے بغور جائزہ لیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ کربلا سے عبرت لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تاریخ کی روشنی میں پیش آنے والے حالات کو ذہن نشین کرتے ہوئے ہر طرح کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے اور مشکل حالات کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔